بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دلیل کیا ہے؟ دعا عبادت ہونے کی دلیل حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے، الدعاء مخ العبادت، کہ دعا عبادت کا محض اصل ہے۔ یہ الفاظ علماء نے جامع ترمذی میں یہ مخ العبادہ کے ساتھ بعض یعنی جو محققین ہیں انہوں نے کہا کہ صحیح الفاظ اس طرح ہیں، الدعاء هو العبادہ، الدعاء هو العبادہ۔ مخ العبادہ کے لفظ کی سند صحیح، اگرچہ دونوں کا مفہوم تقریباً ایک ہی بنتا ہے۔ الدعاء هو العبادہ کہ کسی کو پکارنا، کسی سے مانگنا، یہ عبادت ہی ہے، یہی تو عبادت ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے، ایک تو یہ حدیث ہے الدعاء هو العبادہ، اور دوسرا قرآن پاک میں دعا کے عبادت ہونے کی دلیل یہ فرمان ربانی ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ کیا لفظ بولا؟ دعائیں قبول کروں گا۔ جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، پہلے دعا کا ذکر ہے اور یہاں عبادت کا ذکر ہے، پتہ چلا کہ دعا عبادت ہے، ضرور وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں۔ تو پتہ چلا کہ دعا ہم نے کس سے کرنی ہے؟ ہاتھ کس کے سامنے اٹھانے ہیں؟ صرف اللہ کے سامنے اٹھانے ہیں۔ خوف کی عبادت ہونے کی دلیل کہ خوف جو بغیر اسباب کے ہو وہ صرف اللہ سے ہے، بس تم انسانوں سے نہ ڈرنا بلکہ مجھ سے ڈرنا۔ اگر تم حقیقت میں صاحب ایمان ہو تو لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ امید و رجا کی عبادت ہونے کی دلیل کہ امید اللہ سے رکھیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ آیت قرآنی ہے، بس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ بنائے۔ تو اس میں جو اللہ کی ملاقات کا امیدوار ہے، تو امید کس سے ہے؟ اپنے رب سے ہے۔ توکل کے عبادت الہی ہونے کی دلیل وعلی اللہ فتوکلوا، اور صرف اللہ پر تم توکل کرو اگر تمہارے اندر ایمان ہے، اگر تم مومن ہو۔ دوسری جگہ پر اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اب اللہ کی طرف رغبت، اچھی چیزوں کا شوق اور جہنم سے خوف اور عاجزی انکساری، یہ عبادت ہونے کی دلیل کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نیک لوگوں کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے اور ہمارے آگے جھکے ہوتے تھے۔ تو جھکنا کس سے ہے؟ انکساری کس کے سامنے ہے؟ خوف کس سے ہے؟ رغبت کس کی طرف ہے؟ صرف اللہ کی طرف ہے۔ خشیت کے عبادت ہونے کی دلیل یہ ارشاد ربانی ہے فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، ان سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو، تم ان ظالموں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ انابت و رجوع کی عبادت ہونے کی دلیل اللہ عز و جلال کا یہ فرمان، یہ آیت ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور رجوع کرو اپنے رب کی طرف، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے فرما بردار بن جاؤ، مسلم مطیع بن جاؤ، پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور مطیع بن جاؤ اس کے۔ استعانت کے مدد طلب کرنی ہے۔ اس کے عبادت ہونے کی دلیل ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بعض قرآن کے ترجمے کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ ہم جو
اولیاء سے مدد طلب کرتے ہیں وہ در حقیقت اولیاء سے مدد طلب نہیں کرتے، وہ اللہ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ مجھے بتائیے کہ یہ کتنی بڑی جرأت ہے اور کتنا بڑا یہ دجل ہے کہ ہم جو اولیاء سے بزرگوں سے مدد طلب کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ سے مدد ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ بزرگ کیا ہیں؟ خدائی اختیار رکھتے ہیں۔ اللہ میں اور ان بزرگوں میں وحدت الوجود، ان میں کوئی فرق نہیں۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ حدیث شریف میں استعانت عبادت ہونے کے متعلق یہ ارشاد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بین دلیل ہے، اذا استعنت فاستعن باللہ۔ آپ نے عبداللہ ابن عباس سے کہا تھا جب آپ مدد مانگیں کن کاموں میں؟ ما فوق الاسباب، ما فوق الاسباب۔ آپ کو الفاظ یاد رہیں گے نا؟ اسباب سے، ظاہری اسباب سے ہٹ کر تو صرف اللہ سے مانگیں، ظاہری اسباب سے ہٹ کر صرف اللہ سے مانگیں۔ استعاذہ کے عبادت ہونے کی دلیل یہ صورتیں ہیں، قل اعوذ برب الناس، کہ ہم نے کس کی پناہ طلب کرنی ہے؟ صرف رب الناس کی، الہ الناس کی، ملک الناس کی۔ اور استغاثہ کے عبادت ہونے کی دلیل کہ ہم نے مدد طلب کرنی ہے کہ میری مدد کو پہنچو، یہ اللہ کا فرمان ہے، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں تم اللہ سے مدد مانگ رہے تھے تو اللہ نے تمہاری دعاؤں کو قبول کیا اور 1000 فرشتہ بھیج کر تمہاری مدد کی۔ ذبح اور قربانی عبادت ہونے کی دلیل کیا ہے؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ذبح لغیر اللہ فقد اشرک، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ۔ اللہ کی لعنت ہو شخص پر جو قربانی اور کوئی ذبح نذر نیاز اللہ کے علاوہ کسی غیر کے لیے کرتا ہے، اس پر اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہے۔ کہو میری نماز، میری تمام مراسم عبودیت، قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا اور سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا میں ہوں۔ حدیث پاک میں یہ دلیل ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جس نے کسی غیر اللہ، نبی ہو، ولی ہو، پیر ہو، مرشد ہو، صاحب مزار ہو کہ تقرب کے لیے جانور ذبح کیا، اس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے۔ نذر و نیاز یہ بھی عبادت ہے۔ اس کی دلیل یوفون بالنذر، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نذر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوئی ہے۔ تو پہلا اصول من ربک کا کیا تھا؟ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال کیا ہوگا؟ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ اچھا جی آپ بتائیں، چلو یہ تو بعد میں شروع کرے گا، تمہارا دین کیا ہے؟ اسلام۔ اسلام کیا ہے؟ یہ سوئے ہوئے بتائیں گے، جو تھوڑے تھوڑے ڈھیلے ہو گئے نا، ویسے کوئی مجھے نظر تو نہیں آتا ایسا۔ ہاں عبد الماجد کو بھی دیکھ لیا میں نے۔ ہمارا دین کیا ہے؟ اسلام۔ اور اسلام کس چیز کا نام ہے؟ جی نہیں، دین اسلام۔
ہاں شاباش. دین اسلام، دین اسلام، ماں دینوں کا کہا نا جی. ماں دینوں، تیرا دین کیا ہے؟ جواب ہوگا میرا دین اسلام، ہمارا دین اسلام. اب اسلام، دین اسلام وہ مکمل ہے. کیوں جی؟ مکمل ہے. کب سے مکمل تھا؟ عرفات کے میدان سے اعلان ہو گیا تھا. اچھا جی. یہ کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ بعد میں بڑے بڑے ائمہ آئے اور انہوں نے دین کی تکمیل کی؟ جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ پہلے دین ناقص تھا، کامل نہیں تھا، بعد میں ائمہ نے، فقہاء اور مجتہدین نے آ کر اس کو مکمل کیا، کیا اس سے بدترین کافر اور خائن کوئی اور ہو سکتا ہے؟ دین اسلام کس کا نام ہے؟ فقہ امام شافعی رحمہ اللہ کے فرامین کا نام ہے. ٹھیک ہے؟ کیوں؟ دین اسلام کس کا نام ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ کے موطا میں جتنے ان کے فتوے ہیں یہ سارا ہمارا دین اسلام ہے. نہیں؟ کمال ہے. آپ بھی لوگ سارا اسلام وہ نہیں ہے جی، وہ سارا اسلام نہیں ہے. اسلام سارا نہیں، یعنی پورا دین اسلام. دین اسلام. چلو پھر یہ نہیں مانتے ہو تو یہ مان لو کہ جو کچھ فقہ حنبلی میں امام احمد بن حنبل نے کہہ دیا وہ مکمل دین اسلام ہے. اچھا یہ بھی نہیں تو چلو پھر یہ تو مان لو نا کہ سب سے جو پہلے امام ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، جو کچھ ان کی زبان سے نکلا، جو کچھ انہوں نے فرما دیا، فقہ حنفی یہ پورے کا پورا دین اسلام ہے. تو پھر دین اسلام کون سا ہے؟ آپ کہیں قرآن اور سنت. بس قرآن اور حدیث، قرآن اور حدیث، اللہ کی وحی جو اللہ نے آسمانوں سے نازل کیا، یہ ہے دین اسلام. اگر اس کو انسان سمجھتا ہے، اس پر چلتا ہے تو قبر میں وہ جواب دے گا ما دینک، وہ کہے گا میرا دین اسلام ہے. اور اگر وہ دنیا کے اندر قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر انہوں نے نبوت والا درجہ مجتہدین کو دے دیا اور واضح احادیث کو چھوڑ دیا، تعویل کر دی، ان کو منسوخ قرار دیا اور اپنے امام جو معصوم بھی نہیں تھا اس کی بات کو ترجیح دے دی، تو کیا اس نے دین اسلام کو خواب پہچانا؟ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ کئی لوگوں نے یہ لکھ دیا کہ جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نا، کیونکہ ہمارا ایمان ہے نا کہ آئیں گے نا، وہ کس دین پر عمل کریں گے؟ اس وقت تو فرقے ہوں گے نا، جیسے آپ ہیں فرقے، کوئی حنفی ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی فاطمی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی مالکی ہے، کوئی کچھ ہے. وہ کس فرقے کی ترجمانی اور کس امام کو مان کر یہاں آئیں گے؟ بعض لوگوں نے لکھا، خود مولانا عبدالرحیم لکھنوی رحمہ اللہ نے اس کا بڑا رد کیا. بعض لوگوں نے لکھا کہ وہ جی جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ فقہ حنفی کے مطابق ہی فتوے دیں گے. کوئی اللہ کا خوف کرنا چاہیے. ہم مسلمان ہیں، ہم نے اسلام کو اختیار کیا ہے، ہمارے سامنے قال اللہ اور قال الرسول کی کوئی حیثیت نہیں، ہمارے سامنے امام کے قول اور امام کی بات کی حیثیت ہے. اور اس شبہ کی بنیاد پر کہ جی آخر وہ بھی تو بڑے عالم تھے نا، ان کو بھی تو حدیثوں کا پتہ ہے نا جو تم حدیثیں لیے پھرتے ہو. تو بھائی اگر سارا علم ان کے پاس ہوتا تو ان کے شاگرد ان کی مخالفت کیوں کرتے؟
ان کے بعد آنے والے ان کی مخالفت کیوں کرتے؟ اس لیے بھائیوں اپنے ذہن کو صاف کر لو، حقیقت ہے شاید یہ باتیں آپ کو اپنے اپنے ملکوں میں وہاں ماحول نہ ہو سننے کا، لیکن سن لو کہ قبر میں سوال ہوگا ما دینک، آپ کا جواب ہوگا دینی الاسلام۔ پوچھا جائے گا کہ دین اسلام کیا ہے، تو آپ کہیں گے کہ اللہ کی وحی ہے، قرآن اور سنت ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ یہ کہتے ہیں دوسرا سوال ہوگا دین اسلام کو دلائل کے ساتھ جاننا، توحید الہی کو دل و جان سے اپناتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کے مطیع سپرد کر دینا، اس کے احکام کی اطاعت کرنا، اللہ کے احکام کی اطاعت کرنا، اس کا تابع فرمان رہنا، اس کے ساتھ کسی دوسرے کو ہرگز شریک نہ ٹھہرانے کا نام دین ہے۔ حکم اللہ کا ہے، کسی امام کا کوئی حکم نہیں، صرف ایک اللہ کا حکم ہے، اور اس کو آگے پہنچایا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دین کے 3 درجات ہیں، ایک اسلام، ایک ایمان اور ایک احسان۔ پھر ان تینوں درجات میں ہر درجے کے کچھ ارکان ہیں۔ پہلا درجہ اسلام ہے، میں ذرا اختصار کرتا ہوں۔ اسلام کے کتنے ارکان ہیں بھائی؟ 5۔ چلو یہ آپ کو یاد ہیں، ان میں یہ گواہی دینا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا اور حج کرنا۔ اس کے دلائل کیا ہیں؟ شہادت توحید، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہ کہتے ہیں شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ نے خود شہادت دی کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور یہی شہادت سب فرشتوں، سب اہل علم نے بھی دی، اور وہ یہ شہادت انصاف پر قائم ہے۔ اس زبردست حکیم کے سوا فی الواقع کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ شہادت توحید کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، کوئی سچا معبود نہیں، جھوٹے معبود ہیں۔ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ میں یہ سب نے نہیں بتانا، جس سے میں پوچھوں گا وہ بتائے، اور میں پوچھوں گا جو سویا ہوا۔ ہاں وہ دیکھو میں ڈھونڈ لیا۔ اچھا آپ کتاب دیکھ رہے تھے؟ اچھا میں نے سمجھا لا الہ الا اللہ، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ نہیں یہ اس کا ترجمہ نہیں۔ نہیں میں نے ان سے پوچھا، وہ ٹوپی والے بھائی سے، بھائی لا الہ الا اللہ ہم پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں جی، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ الہ تو بہت ہے، کتنے الہ ہیں؟ قبروں میں لوگ پوچھتے ہیں، مشرکین کے الہ ہیں، لات منات عزا ہیں، اب ہمارے کئی داتا ہیں، غریب نواز ہیں، مشکل کشا ہیں، کتنے الہ ہیں لوگوں نے بنائے ہوئے۔ آپ کہتے ہیں یہ اللہ کے علاوہ الہ ہی کو نہیں۔ صحیح ترجمہ کریں نا۔ شاہ صاحب سے پوچھ لیں۔ نہیں ادھر سے بھی صحیح بات آ گئی، پتہ نہیں ادھر سے بھی ہاں کس نے کہا؟ شاہ صاحب سے پوچھ لیں جی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی محبوب برحق نہیں، ہم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ صحیح صحیح۔ اچھا آپ کہتے ہیں شاہ صاحب سے پوچھیں۔ ہاں جی شاہ جی۔ لا نہیں الہ کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ۔ وہ کہتے ہیں جتنے معبود ہیں وہ اللہ ہی۔ یہ پتہ ہے کہ انہوں نے ترجمہ کیا ہے اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں۔ ہاں شاباش۔ یہ سچا کا لفظ آپ کیوں نہیں درمیان میں لاتے؟ یہ حق کا لفظ کیوں نہیں درمیان میں لاتے؟
جب تک آپ سچا اور حق لا معبود بحق الا اللہ، سچا معبود اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. اس کا معنی ہے اللہ کے علاوہ جتنے معبود لوگوں نے بنائے سب جھوٹے ہیں، اور حق اور سچ معبود صرف ایک ہے اور وہ اللہ ہے. یہ ترجمہ آپ یاد کر لیں. پتہ کیوں؟ کہ ہمارے بر صغیر میں ایسے بدبخت لوگ پیدا ہوئے، آج بھی ہیں، تصوف کے نام پر کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کا معنی ہے نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی مقصود سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی محبوب سوائے اللہ کے. جو بھی محبوب ہے، جو بھی مقصود ہے، جو بھی معبود ہے وہ اللہ ہے. فرعون بھی اللہ ہے. کیوں بھائی؟ جس کی عبادت ہوتی ہے وہ اللہ ہے. یہ ہے معنی لا الہ الا اللہ کا. بڑے افسوس کی بات ہے جس کلمے نے، جس لا نے تمام معبودان باطلہ کو اڑا کر رکھ دیا اور سب کی نفی کر دی. صرف ایک اللہ کی عبادت، اللہ کو عبادت کے لائق بنایا تو ہم نے ہر معبود کو اللہ بنا دیا. اس لیے اس کا ترجمہ یہ ہے لا معبود بحق الا اللہ، نہیں ہے کوئی سچا معبود سوائے اللہ کے. اور اس کی دلیل قرآن مجید میں ہے ان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل، کہ اللہ صرف حق ہے معبود، اس کے علاوہ جتنے معبود ہیں وہ سب باطل ہیں. تو لا الہ الا اللہ کا معنی آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ نہیں ہے کوئی سچا معبود سوائے اللہ کے، باقی جتنے معبود ہیں وہ سب باطل اور جھوٹے ہیں. اچھا جی، ہر قسم کی عبادت کا اس بات ہے الا اللہ میں، سوائے شہادت توحید کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، کوئی سچا معبود نہیں. لا الہ میں اس چیز کی نفی ہے جس کی اللہ تعالیٰ کے سوا پوجا کی جاتی ہے، اور الا اللہ میں صرف ایک اللہ کے لیے ہر قسم کی عبادت کا اس بات ہے. اس عبادت میں اس کا کوئی شریک نہیں، بالکل اسی طرح جس طرح اس کی بادشاہت میں اس کا کوئی شریک اور حصہ دار نہیں. اس شہادت کی تفسیر اور تشریح اللہ ہی کے فرامین کے اندر موجود ہے. یہ جو آگے آیت ہے کہ اور یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تم جن کی بندگی کرتے ہو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، میرا تعلق صرف اس سے ہے جس نے مجھے پیدا کیا، وہی میری رہنمائی کرے گا. اور ابراہیم علیہ السلام کا یہی کلمہ عقیدہ اپنے پیچھے اولاد میں چھوڑ کر گئے تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے اہل کتاب آؤ ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو رب نہ بنائے. اس دعوت کو قبول کرنے سے اگر وہ منہ موڑیں تو صاف کہہ دیجئے آپ لوگ گواہ رہو ہم صرف مسلم اللہ کی بندگی اور اطاعت کرنے والے ہیں. شہادت رسالت اشہد ان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، کہ آپ کے اوپر اللہ کی طرف سے جو وحی نازل ہوتی ہے قرآن ہے حدیث ہے، دونوں چیزیں وہی ہیں. میں ذرا اختصار کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں. اسی طرح نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، روزہ ہے، تو یہ اسلام کے ارکان ہیں. دوسرا درجہ ایمان ہے. ایمان کے کتنے ارکان ہیں جی؟ 6. ایمان کے 6 ارکان ہیں. ایمان کے 70 سے بھی زیادہ شعبے ہیں. شعبے تو بہت ہیں
لیکن جو اصول ایمان ہیں وہ کتنے ہیں؟ 6۔ اللہ پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، روز قیامت پر ایمان لانا، اچھی و بری تقدیر پر ایمان لانا، یہ اصول ایمان ہے۔ آگے انہوں نے اس کے دلائل ذکر کیے ہیں، یہ آپ خود پڑھ لینا۔ اور تیسرا درجہ احسان کا ہے۔ احسان کا ایک ہی رکن ہے کہ آپ اللہ کی عبادت اس خضوع انابت اور رجوع سے کریں، گویا آپ اسے بے چشم خود دیکھ رہے ہیں۔ اگر اس مقام کو نہ پا سکتے تو آپ دیکھ رہے ہیں تو کم از کم یہ تو ضرور ہی ہونا چاہیے کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ دنیا میں انسان حالت بیداری میں جہاں اللہ کو دیکھ نہیں سکتا ہے، یہ ایک تشبیہ ہے، یہ ایک تشبیہ صرف دی ہے۔ کأنک ترا، کأنک صرف ایک تشبیہ ہے، حقیقت نہیں۔ اگر کوئی دنیا میں دعویٰ کرتا ہے کہ میں تو اللہ کو ہر روز دیکھتا ہوں، کیوں جی اس طرح کے پیر مرشد ہیں یا نہیں؟ کہتے ہیں میں تو اللہ کو ہر روز دیکھتا ہوں، آئیے تمہیں بھی دکھائیں گے۔ جب آپ جاتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ بھائی آپ چونکہ وہابی ہیں، آپ کا دماغ خراب ہے، اس لیے آپ کو اللہ نظر نہیں آ رہا، ہمیں تو آ رہا۔ وہ ہمارے بزرگ ہیں، وہ بڑے اچھے خطیب ہیں، وہ کہتے ہیں چلو ہمیں نظر نہیں آ رہا تو ہمارا ہاتھ ہی لگا دو، یعنی پہلے دماغ خراب کریں نا تو پھر نظر آ جائے گا، جدھر دیکھیں ادھر تو ہی تو ہے۔ لیکن اللہ ہمیں توحید کی نعمت سے سرفراز فرمائے اور ہمارا دماغ خراب نہ ہی کرے۔ اچھا جی، تیسری اور آخری چیز، تیسری اور آخری چیز، آخر میں تیسرا اصول جو ہے وہ ہے من نبیک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت۔ آپ کا نام نامی اس میں گرامی کیا ہے؟ کیوں جی آپ کو پہچاننا چاہیے۔ سیرت کی کوئی نہ کوئی کتاب آپ ضرور پڑھیں۔ آپ کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے باپ کا نام کیا تھا؟ عبداللہ۔ دادا کا نام کیا ہے؟ عبد المطلب۔ آپ کس قبیلے اور خاندان سے تھے؟ قریش سے، بنو ہاشم قبیلہ قریش سے، اور قریش عرب سے، اور عرب اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ 63 برس عمر شریف پائی ہے۔ آپ کی عمر کتنی تھی؟ 63، جن میں سے 40 برس بعثت و نبوت سے پہلے، 40 برس نبوت سے پہلے، اور 23 سال بحیثیت نبی و رسول گزارے۔ آپ کی جائے پیدائش کہاں ہے؟ مکہ میں۔ 13 سال نبوت کی حالت میں مکہ میں رہے اور 10 سال مدینہ میں رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نزول اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ سب سے پہلے آیت آپ پر نازل ہوئی اور اللہ نے آپ کو اپنا نبی بنا دیا۔ اور پھر دوسری آیات اتار کر یا ایھا المدثر قم فانذر، اس سے اللہ حضرت جلال نے آپ کو لوگوں کو دعوت اور تبلیغ کا منصب اور فرض آپ کو عطا فرما دیا کہ آپ کھڑے ہو جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک سے ڈرانے، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک سے ڈرانے، توحید کی دعوت دینے کے لیے مبعوث فرمایا۔ اور اس کی بات کیا ہے اور اس کی دلیل کیا ہے؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ آگے انہوں نے یہ کچھ الفاظ کے ترجمہ کیا ہے، قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ،
ان لوگوں کو شرک سے ڈراؤ، توحید کی دعوت دو، وربک فکبر، توحید کے ساتھ اللہ کی عظمت بیان کرو، وثیابک فطہر، اپنے اعمال کو شرک سے پاک کرو، والرجز فہجر، الرجز اور رجز اس کا معنی بت پرستی، اور فہجر ان سے ہجرت کرو یعنی چھوڑ دو، ان سے دور رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اہم بنیادی نقطے پر 10 سال صرف کیے اور لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے رہے۔ یہ 10 سال لکھا ہے۔ ہاں 10 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی معراج کروائی گئی۔ ہمارا معراج پر ایمان ہے نا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے کہ آپ کو اللہ نے معراج کروائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پنجگانہ نماز فرض کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک مکہ مکرمہ میں نماز ادا کرتے رہے۔ اس کے بعد آپ کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر کے جانے کا حکم مل گیا اور بلد شرک سے بلد اسلام کی طرف منتقل ہونے کا نام ہجرت ہے۔ ہجرت ہے۔ یہ بلد شرک سے بلد اسلام کی طرف ہجرت اور نقل مکانی کرنا اس امت محمدیہ پر فرض ہے، اور یہ فریضہ قیامت تک ہے۔ جہاں انسان اپنا ایمان نہ بچا سکے تو دوسری جگہ پر چلا جائے جہاں وہ اپنے ایمان کو بچا سکتا ہے۔ آگے انہوں نے قرآن مجید کی اس آیت سے استدلال کیا ہے اور اس کا نیچے ترجمہ لکھا ہے۔ اور حدیث بھی ہے لا تنقطع الہجرۃ حتی تنقطع التوبہ، جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے اتنی دیر تک ہجرت بھی وہ قائم ہے، اور توبہ ختم نہیں ہوگی جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلے گا۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اپنے قدم خوب جما لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بقیہ احکام و شرائع اسلام مثلا زکوٰۃ، روزہ، حج، اذان، جہاد، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا حکم دیا گیا، اور ان امور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 برس گزارے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی، آپ فوت ہو گئے۔ کیوں نہیں فوت ہو گئے؟ اچھا، تو اب ہماری مدد کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اچھا، کہتے ہیں زندہ ہی تھے، زندہ کوئی دفن کر دی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قیامت تک باقی رہے گا۔ دین اسلام اور شریعت محمدیہ کا خلاصہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مختصر مگر جامع معنی یہ ہے کہ بھلائی کا کوئی کام ایسا نہیں جو آپ نے امت کو اس کی اطلاع نہ کی ہو سوائے عید میلاد النبی کے۔ کیوں نہیں؟ کوئی نیکی کا کام ایسا نہیں جو آپ نے امت کو بتایا نہ ہو۔ کوئی کام ایسا نیکی کا نہیں ہے کہ جو آپ نے امت کو بتایا نہ ہو سوائے عید میلاد النبی کے۔ کیوں بھائی؟ اچھا، شیخ کہہ رہے ہیں جی یہ بات آپ نا اپنی طرف سے اس میں یہ گھسیڑ رہے ہو، یہ کہیں قرآن حدیث میں نہیں۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ عید میلاد کو منانا نیکی ہے تو سوال پیدا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نیکی امت کو بتائی یا نہیں بتائی؟ اگر بتائی تو وہ کہاں ہے؟ اگر نہیں بتائی
تو پھر آپ نے دین کو چھپا لیا تو آپ نے امانت کو ادا نہ کیا بلکہ اللہ کا دین پہنچانے میں خیانت کی. نعوذ باللہ من ذالک. اگر یہ نیکی نہیں ہے، آپ اس کو نیکی نہیں سمجھتے تھے، اور میں کہوں کہ اس سے تو سیدھی جنت ملتی ہے، تو پھر میرا علم زیادہ ہے یا رسول اللہ کا علم زیادہ ہے؟ میرا زیادہ ہوا نا، کہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ عید میلاد تیسری ہے، تو مجھے پتہ چل گیا کہ تیسری عید میلاد ہے. 2 رکعتیں بھی پڑھتے ہیں لوگوں نے 2 رکعتیں بھی شروع کر دی، عید کا نام بھی لکھ دیا. تو پھر یہ ایجاد کرنے والوں کا علم زیادہ ہوا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کم ہوا. اگر کوئی شخص یہ ذہن رکھتا ہے تو اس سے بدترین مجرم اور گستاخ کوئی نہیں. اسلام کو سمجھیں. تو یہ 3 اصول ہیں، 3 سوال ہیں. 3 سوال: آپ کا رب کون ہے؟ آپ کا دین کیا ہے؟ آپ کا نبی کون ہے؟ او بھائی، چوتھا سوال بھول ہی گئے. اللہ نے یہ سب سے پہلے پوچھنا ہے اور اسی پر نجات ہو جانی ہے، تیرا مرشد کون ہے؟ کیوں جی؟ وہ کہتے ہیں یہ جو وہابی ہے ان کا تو مرشد ہی کو نہیں ہوتا، یہ تو بغیر پیر کے ہیں، ان کا پیر ہی کون نہیں، ان کا مرشد ہی کون نہیں، ان کا تو امام ہی کون نہیں. ہاں، اللہ کا شکر ہے، ہمارے اکابر بھی کہتے تھے اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے امام سارے نبیوں کے امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور کو امام بنانے کی ضرورت نہیں. وہی مرشد ہیں، وہی ہمارے رسول ہیں. مرشد اور پیر اور یہ تو چھوٹے چھوٹے نام ہیں، وہی ہمارے رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو بھائیوں، اس گمراہی سے بچو، لوگوں کو بچاؤ، یہ کتاب لوگوں کو پڑھاؤ کہ بھائی قبر میں کسی نے نہیں پوچھنا کہ تیرا مرشد پہلے بتاؤ. مرشد کا نام بتا دیا تو اللہ نے ویسے ڈر جانا ہے. تو آپ نے پڑھے واقعات پیر عبد القادر جیلانی کے بارے میں، خرافات، قرآن اور سنت کو چھوڑ کر واقعتاً وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. انسان جب قرآن اور سنت کو چھوڑتا ہے تو وہ جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے. شر البریہ، وہ جانوروں سے، کتوں سے بدتر ہو جاتا ہے، دین کو چھوڑ بیٹھتا ہے. تو ہماری کوئی دعوت نہیں ہے، صرف یہی دعوت ہے، قرآن کی دعوت ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی سیرت کی دعوت ہے. یہی دین اسلام ہے. آپ اس کتاب کو اچھی طرح خود بھی پڑھیں. اور میں تو یہ عرض کروں گا عزیزم عبد الماجد سے کہ اس کا کوئی نا 15 دن کے بعد کوئی امتحان رکھیں اور اس میں انعامات رکھیں اچھے اچھے، تاکہ جتنے بھائی ہیں وہ اس کو پڑھیں، سمجھیں، یاد کر لیں. اور کچھ سوالات زیادہ مشکل بھی نہیں، ایسا نہ ہو کہ یہ کہیں گے تاکہ انعام نہ دینا پڑے. ہاں جی، انعام نہ دینا پڑے نہیں. اس میں جو اہم سوال ہیں وہ کریں، ساتھ قرآن کی دلیل پوچھ لیں. انشاءاللہ اس سے ہمارے عقیدوں میں جو گندگی ہے، جو علائشیں ہیں، یہ اللہ کے فضل سے صاف ہوں گی. میں نے آپ کا بہت ٹائم لیا، بڑی معذرت. اللہ عز و جلال ہم سب کو صحیح ایمان، صحیح عقیدہ اور دین اسلام کا فہم اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری دنیا بھی اچھی بنا دے، آخرت بھی اچھی بنا دے، اور اللہ ہمیں اس دین پر استقامت نصیب فرمائے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ اس دین کو آگے ہم پھیلائیں. یہ جو کچھ آپ نے پڑھا ہے، پڑھیں گے،
امتحان اس کا دیں اور بھی تقسیم کر دیں، اس کو اچھی طرح پڑھیں۔ حقیقت ہے کہ ہمارے ملکوں میں بڑے بڑے شیوخ الحدیث، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، ان کو ان بنیادی چیزوں کا پتہ نہیں ہے جو شیخ الاسلام نے اس چھوٹی سی کتاب کے اندر درج کر دی۔ یہ ہمارے بڑے بڑے لوگوں کو پتہ نہیں، وہ عقیدے میں گمراہ ہیں، توحید کو نہیں سمجھتے، واضح چیزوں کو نہیں سمجھتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، جو باتیں اچھی ہو گئی اللہ کی توفیق سے وہ اللہ قبول فرمائے، جو کمی رہے گی، غلطی ہو گئی، وہ اللہ معاف فرمائے، اور ہمارے شیخ محترم مولانا جو موجود ہیں اللہ ان کی زندگی میں بھی برکت فرمائے، فیضی صاحب حفظہ اللہ وسلمہ وَأَكْرَمَهُ وَرَعَاهُ وَبَارَكَ فِي عِلْمِهِ وَعَمَلِهِ، یہ اس کی اصلاح فرما دیں۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا وحبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔